بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں اور عزیز بھائیوں اور ہماری بہنوں، آج میں بیان کرنے جا رہا ہوں ایمان اور کفر کا بیان، یعنی ایمان کس کو کہتے ہیں اور کفر کیا چیز ہے۔ آپ لوگ آئیے غور سے سماعت فرمائیں اور اس ویڈیو کو جو بھی دیکھے لاسٹ تک ضرور دیکھے، ورنہ آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا اور آپ کا دیکھنے کا مقصد ادھورا رہ جائے گا۔ ایمان و کفر کا بیان۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ اللہ رسول کی بتائی ہوئی تمام باتوں کا یقین کرے اور دل سے سچ جانے، اسے ایمان کہتے ہیں۔ کفر کیا ہے؟ اگر کسی ایسی بات کا بھی انکار ہے جس کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہے کہ یہ اسلام کی بات ہے تو یہ کفر ہے، جیسے قیامت، فرشتے، جنت، دوزخ، حساب کو نہ ماننا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو فرض نہ جاننا، یا قرآن کو اللہ کا کلام نہ سمجھنا، کعبہ، قرآن یا کسی نبی یا فرشتے کی توہین کرنے، یا کسی سنت کو ہلکا بتانا، شریعت کے حکم کا مذاق اڑانا، اور ایسی ہی اسلام کی کسی معلوم مشہور بات کا انکار کرنا یا اس میں شک کرنا، یا یقیناً کفر ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے ایمان و اعتقاد کے ساتھ اقرار بھی ضروری ہے۔ جب تک کوئی مجبوری نہ ہو، مثلاً منہ سے بولی نہیں نکلتی یا زبان سے کہنے میں جان جاتی ہے یا کوئی عضو کا کاٹا جاتا ہے، اس وقت زبان سے اقرار کرنا ضروری نہیں، بلکہ صرف زبان سے خلاف اسلام بات بھی جان بچانے کے لیے کہہ سکتے ہیں، لیکن نہ کہنا اچھا ہے اور ثواب ہے۔ اس کے سوا جب کبھی زبان سے کلمہ کفر نکالے گا، کافر سمجھا جائے گا، اگرچہ یہ کہ خالی زبان سے کہا، دل سے نہیں۔ اسی طرح وہ باتیں جو کفر کی نشانی ہیں، جو ان کو کرے گا، کافر سمجھا جائے گا، جیسے جنوں لانا، چٹیا رکھنا، سلیب لٹکانا۔ کتنی باتیں سے آدمی مسلمان ہوتا ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ صرف دین اسلام ہی سچا مذہب مانے اور کسی ضروری دین کا منکر نہ ہو، اور مسلمان اور ضروریات دین سے کسی ضروری دینی کے خلاف عقیدہ نہ رکھتا ہوں، اگرچہ تمام ضروریات دین کا اس کو علم نہ ہو، لہٰذا بالکل گوار جاہل جو اسلام اور پیغمبر اسلام کو حق مانے اور اسلام کے عقیدوں کے خلاف کوئی عقیدہ نہ رکھے، چاہے کلمہ بھی صحیح سے نہ پڑھ سکتا ہو، وہ مسلمان ہے، مومن ہے، کافر نہیں۔ البتہ نماز، روزہ، حج وغیرہ اعمال کے ترک سے گناہ گار ہوگا، لیکن کافر نہیں، مومن رہے گا، مسلمان رہے گا، اس لیے کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں۔ عقیدہ جو چیز سے بے شبہ حرام ہے اس کو حلال جاننا، یقیناً حلال ہو اس کو حرام جاننا کفر ہے، جبکہ یہ حرام و حلال ہونا معلوم و مشہور یا یہ شخص سے اس کو جانتا نہ ہو۔ شرک کا معنی کیا ہے؟ شرک کے معنی ہے اللہ کے سوا کسی اور کو خدا جاننا یا عبادت کے لائق سمجھنا، اور یہ کفر کی سب سے بدتر قسم ہے۔ اس کے سوا کیسا ہی سخت کفر کیوں نہ ہو، حقیقتاً شرک نہیں۔ کسی کفر کی مغفرت نہ ہوگی۔ کفر کے سوا سب گناہ معاف۔ گناہ اللہ تعالیٰ کے مشیت پر ہے، جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے نہیں بخش دے۔ عقیدہ کبیرہ گناہ کرنے سے مسلمان کافر نہیں ہو جاتا، بلکہ مسلمان ہی رہتا۔ اگر بلا توبہ کے یہ مر جائے تو بھی اس کو جنت ملے گی، گناہ کی سزا بھگت کر یا معافی پا کر، اور یہ معافی اللہ تعالیٰ کی محض اپنی مہربانی سے دیے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے۔ انشاءاللہ کل میں آپ لوگوں سے گفتگو کروں گا کافر کے لیے دعائے مغفرت کرنے کا حکم ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور ساتھیوں اور ہماری پیاری پیاری بہنوں، آپ لوگوں نے ابھی سنا کفر اور ایمان کیا ہے۔ کفر وہ چیز ہے جو دائرۂ اسلام میں سے ہو اور اس چیز کا انکار کرنا کفر ہے۔ دیکھیے، نماز چھوڑنا کفر نہیں ہے،
مگر جان بوجھ کر مسلسل نماز چھوڑنا بہت بڑی گناہ ہے۔ آج کے دور میں ہمارے ماں بہنیں یا ہمارے بھائی یا بڑے اقربا جو بھی نماز کو اہم نہیں سمجھتے، نماز کو ترجیح دیتے ہی نہیں ہیں، بلکہ نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے جس کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ جس طرح درود شریف کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی، اس طرح کوئی عبادت نماز کے بغیر قبول نہیں ہو سکتی۔ خواہ آپ جتنا بھی کسی کو بھی کچھ بھی مدد کر دیں، آپ کو نماز ہر حال میں پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز فرض کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز توحید میں تو ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اگر آپ دل سے کلمہ پڑھتے ہیں، دل سے مانتے ہیں، دل سے اللہ کی عبادت کے لائق سمجھتے ہیں، اور پھر بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتے، تو آپ تو جھٹلا رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول کی رسالت کی گواہی اگر آپ مسلمان دل سے دیتے ہیں اور دل سے دے رہے ہیں اور پھر بھی رسول کی بات کو نہیں مان رہے، تو آپ جھٹلا رہے ہیں، کیونکہ آپ گواہی بھی دے رہے نہیں بھی مان رہے تو جھٹلانا ہی ہوگا نا۔ اس لیے آپ لوگ نماز کو ترک نہ کریں۔ خدایا نماز بہت اہم عبادت ہے، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ قرآن کو لوگ تو دور کر دیے ہیں، آج قرآن الماریاں تختیاں میں رکھے نظر آتے ہیں۔ قرآن جب کھلتا ہے جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ آپ سوچیں، سوچنے کی بات ہے کہ جو انسان پوری زندگی قرآن نہیں پڑھا ہوگا، اس کے لیے آپ قرآن پڑھ رہے تو کیا قرآن اس کو اپنی طرف ترجیح دے گا؟ یعنی اسے قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ آپ بتائیں، جو اس سے آپ پوری زندگی میں کبھی ملے نہیں، اس سے غصہ رہے، اس سے خفا رہے، اس سے دشمنی رہی، مرنے کے بعد آپ کے قبر پہ وہ جائے تو کیا آپ اسے قبول کریں گے؟ نہیں۔ جب زندہ میں نہیں گئے تو آپ مرنے کے بعد وہ آیا ہے تو پھر آپ کیسے قبول کریں گے؟ جب انسان زندہ تھا تو قرآن کو کھول کے نہیں دیکھا، اللہ کی مقدس کتاب کو، کہ اللہ نے میرے لیے کچھ بھیجا ہے دنیا میں، یہ قرآن مقدس ایسی کتاب، سمجھا تک نہیں۔ اب اس کے لیے قرآن پڑھا جا رہا، کیا فائدہ ہے؟ قرآن ہدایت کے لیے آئے، خود پڑھیں اور سمجھیں اور لوگوں کو بھی سمجھائیں۔ میری گفتگو یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔